الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کے پروردگار نے ان کا امتحان لیا کچھ باتوں میں، تو انہوں نے اس کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو پیشوا بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری ذریت اور میری اولاد میں بھی نبوت کا عہدہ کسی کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو عہدہ نبوت ہے ظالموں کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان کیا تھا جو لیا گیا؟ بہت سے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے امتحانات لیے۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، جس گھرانے میں ہوئی، وہ بتوں کو بنانے والا گھرانہ تھا، اور بتوں کی پرستش اور عبادت کرنے والا گھرانہ تھا۔ جس ماحول میں، جس بستی میں ان کی نشو و نما ہوئی تھی، وہ ماحول اور بستی جو تھی وہ بت پرست تھی، بتوں کی پوجا اور عبادت کرنے والی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیجیے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود کے پاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اس کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا جاتا ہے، نمرود آگ جلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ کا یہ حکم آگ کے لیے تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی اس حکم کی وجہ سے کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو جتنی آگ دنیا میں جل رہی تھی جہاں کہیں بھی، سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈی نہیں کہ جس کی وجہ سے تکلیف پہنچے، نقصان ہو، کہا گیا سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی سلامتی والی بھی، اتنی ٹھنڈی کہ جس سے حضرت ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی صحیح سالم باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا امتحان تھا پہلا جو اللہ رب العزت نے لیا۔ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد میں دوسرا جو امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیجئے، اپنی بستی کو چھوڑ دیجئے، اپنے محلے کو چھوڑ دیجئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیجئے، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، سب کو آپ چھوڑ کے ملک شام چلے جائیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، خاندان والوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور وطن کی قربانی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے۔ یہ دوسرا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ملک شام میں جانے کے بعد میں حکم ملتا ہے کہ آپ
اب ملک شام سے اس سرزمین کی طرف جائیے جہاں پہ مکۃ المکرمہ کو آباد ہونا ہے، اللہ کا گھر بننا ہے اور پوری بستی آباد ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں کے بعد میں بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حکم ملتا ہے کہ اب آپ ملک شام سے اپنے اس بچے کو، اپنی بیوی کو لے کے جائیے۔ کہاں جانا ہے؟ بس جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ یہ حکم ملا کہ اللہ کی طرف سے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کے آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، جہاں بھی کوئی سبزہ دکھتا ہے، ہریالی دکھتی ہے، حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ بھئی کیا یہاں پہ رکنے کا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ نہیں، آگے چلنے کا حکم ہے۔ آگے چلتے 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 کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پھل کا درخت نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند، کوئی جانور تک وہاں پہ نہیں۔ ایسے ریگستانی علاقے میں جہاں پہ دور دور تک پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، ریگستان ہی ریگستان، ریتیلا علاقہ ہے، ایسی جگہ پہ حکم ملتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیجئے، یہاں پہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، وہ ریگستانی علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، اور پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، اور کوئی درخت تک وہاں پہ نہیں ہے، کوئی جانور تک وہاں پہ نہیں ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ اب حکم ملتا ہے کہ اب آپ واپس چلے جائیے، واپس چلے جائیے۔ فوری حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم مل رہا ہے اس کے اوپر حضرت ابراہیم عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں بھائی بچے کو چھوڑ دیجئے، بیوی کو چھوڑ دیجئے، واپس چلے جائیے۔ پلٹ گئے، واپس جانے لگے۔ آپ کی بیوی نے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم کو یہاں پہ کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ پھر پوچھتی ہے۔ اس کے بعد میں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ کہتی ہے اللہ کی بندی، جب یہ اللہ کا حکم ہے تب تو میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا، اب آپ جا سکتے ہیں، میں اطمینان سے یہاں پہ رہوں گی۔ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ رہنے کو تیار ہیں، یہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں اور اس امتحان میں وہ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بیوی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیے، ہم اطمینان سے یہاں پہ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ایک خاتون ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے اکیلے اس سرزمین میں رہ رہی ہے۔ پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، پیاس لگتی ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہے، خود حضرت ہاجرہ کو پیاس لگ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے کہ بھئی کوئی انسان دکھائی دے گا تو اس سے مدد لوں گی اور پانی پینے کے لیے پانی مانگوں گی، کوئی قافلے والے وہاں سے جا رہے ہوں گے تو ان کو بلاؤں گی، ان سے تھوڑا سا پانی لے کے بچے کو پانی پلاؤں گی، یہ سوچ کے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر بچے کی یاد آتی ہے کہ بھئی بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر دوڑے دوڑے آتی ہے اور بچے کو دیکھتی ہے کہ بچہ صحیح سالم ہے، پھر پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے۔ اس طرح سے 7 چکر حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کر رہی ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کے انتظام کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اس طرح سے یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتی ہے کہ اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بچہ جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر مارتے ہیں اور ایک چشمہ نکلتا ہے اور زمزم کا پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی زمزم ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی گئی اور بتایا گیا کہ کیسی معجزاتی تاثیر اس کے اندر ہے۔ یہ جو پانی ہے اس میں دوا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اور اس پانی کے اندر غذائیت بھی ہے، اور پوری دنیا اس پانی کو پی رہی ہے، پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اور وہ چشمہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔
وہ سوکھنے کا نام نہیں لیتا، پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، خوب سیر ہو کے پی رہے ہیں اور ڈبوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں، برتنوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں، لیکن وہ چشمے کا پانی ختم نہیں ہوتا اور وہ چشمہ سوکھتا نہیں۔ اس کے پیچھے جو جذبہ چھپا ہوا ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور چھوٹے سے معصوم شیرخوار بچے کی قربانی ہے۔ پورے گھرانے نے جب قربانی دی اخلاص کے ساتھ میں، سچی تڑپ کے ساتھ میں، پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیسی قربانی رہی ہوگی، کیسا جذبہ رہا ہوگا، کیسی تڑپ رہی ہوگی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی قربانی ہے۔ چشمہ نکل جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کے پرندے آنا شروع ہوتے ہیں، پھر جانور آنا شروع ہوتے ہیں، پھر انسان آنا شروع ہوتے ہیں، پھر پوری بستی بستی ہے۔ بالکل ریگستانی علاقے میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگے تو جاتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے بھروسے پہ بیوی بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کے رہنے والوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ کر۔ پوری دنیا کے لوگ تڑپتے ہیں، اس کے اندر ایک مقناطیسیت ہے، دل جیسے مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک مقناطیس ہے، پوری دنیا سے لوگ کھچے کھچے اس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو چلے آ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، معصوم بچے کو بیوی کو چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے، یہاں کے لوگ رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست فرما، پھلوں کا بندوبست فرما، میووں کا انتظام فرما۔ پوری دنیا سے میوے آ رہے ہیں اور ہر موسم میں میوے آ رہے ہیں، اور ایسے ایسے عمدہ میوے جو یہاں پہ بندے کو نہیں ملیں گے، اپنے ملک میں نہیں ملیں گے، وہاں پہ جانے کے بعد میں ویسے میوے کھانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو ملیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ ان کی اپنی قربانی ہے، یہ ان کا اپنا امتحان۔ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، تو ایسے چھوٹے سے بچے کے بارے میں خواب میں دکھایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب جو آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ امتحان بڑا زبردست ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، جس کو کہا گیا قرآن کریم میں، زبردست امتحان تھا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ بڑھاپے میں جو بچہ پیدا ہوا، بڑی دعاؤں تمناؤں آرزوؤں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کی قربانی ہم مانگتے ہیں، ہمارے واسطے بچے کو ذبح کر دو، ہم کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلا دو، دیکھتے ہیں ہم سے محبت ہے یا بچے سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بس میں تو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم سے بچے کو لے کے مینا کی وادی میں جا کے لٹاتے ہیں اور اس بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے، میرا رب خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کیسی قربانی ہے اور کیسی عظیم الشان قربانی حضرت ابراہیم دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے اپنے ایک لوتے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، معصوم سے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب چھری چلا رہے ہیں، حکم آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، خواب میں جو دیکھا تھا وہ تم نے کر دیا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، بچے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، اور تم نے چھری پھیر دی۔ اب خواب پورا ہو گیا، خواب کو تم نے سچ کر دکھایا، اور فدیے کے طور پہ دمبا بھیجا گیا، اس کو انہوں نے قربان کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے باپ بیٹے کی جو قربانی تھی اور یہ ادا تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان مالدار ہوں گے وہ اس یادگار کو زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال اور عظیم الشان قربانی کی یادگار کے طور پہ قربانی دیں گے، اور قربانی لوگ دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو جذبہ چھپا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جانور خرید کے لاتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اللہ کے حکم پر بچے کو قربان کرنے کا، وہ اس جذبے
کو لوگ ذہن سے ہٹا کے بس جانور خرید کے لاتے ہیں اور قربانی دے دیتے ہیں. اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ امتحان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. وہ کیا امتحانات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے؟ یہ امتحانات آپ کے سامنے بتائے گئے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جتنا اسلام ہے وہ پورا کا پورا 30 صفات کے اندر دائر ہے, جن میں سے 10 صفات کو سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے, اور 10 کو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے, اور 10 کو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے. یہ وہ مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان جو علمی, عملی, اخلاقی صفات درکار ہے, وہ ساری صفات ان میں بیان کی گئی ہیں. اور وہی وہ صفات ہیں جن کو کلمات کہا گیا ہے. ان صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا, اور اس امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وہ صفات کیا ہیں؟ علمی, عملی, اخلاقی, جو ہر مسلمان میں پائے جانے چاہیے. ان صفات میں حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا, جس میں وہ کامیاب ہوئے. وہ سورہ توبہ میں بیان کی جا رہی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف, یہ 10 صفات یہاں پہ بیان کی گئی. توبہ کرنا, اللہ کی حمد کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اور امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا, اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا, یہ صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. پھر اسی طرح سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون سے لے کے آگے تک یہ صفات 10 یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا, لغو باتوں سے, لغو کاموں سے اعراض کرنا, اور زکوٰۃ دینا, نماز کی حفاظت کرنا, امانتوں میں خیانت نہیں کرنا, امانتوں اور عہدوں کا پاس و لحاظ رکھنا, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ صفات یہاں پہ بیان کی گئی. پھر سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اسلامی کام کرنے والے مرد, اسلامی کام کرنے والی عورتیں, مومن مرد, مومن عورتیں, فرما برداری کرنے والی مرد, فرما برداری کرنے والی عورتیں, تقوی اختیار کرنے والے مرد, تقوی اختیار کرنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں, اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے, فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. یہ 30 صفات ہیں. پورا اسلام ان 30 میں گھومتا چلا جاتا ہے. ایک دوسرے جگہ پر اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں ان 3 صفات کو جمع کر دیا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہاں پر 2 جملوں میں, 2 لفظوں میں وہ پوری 30 صفات کو اللہ رب العزت نے سمو دیا جو سارے مسلمانوں سے مطلوب ہیں, جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وہ ایک صفت ہے یقین, یقین, ایک صفت یقین, علمی یہ کمال ہے, علمی کمال. اور دوسری صفت ہے صبر, یہ عملی کمال. جب کوئی بندہ علمی کمال میں اونچے درجے پہ پہنچ جائے, عملی کمال میں اونچے درجے پہ پہنچ جائے, پھر اس کو پیشوا بنایا جاتا ہے, اس کو مقتدی بنایا جاتا ہے, اس سے اللہ رب العزت کام لیتے ہیں. تو یہ علمی کمال, عملی کمال, یہ 2 صفات ہیں. 30 صفات ساری کی ساری اس کے اندر ضم ہو جاتی ہیں, سب کو یہ جامع ہے. تو یہ مطلوب ہے ہر مسلمان سے, ہر مسلمان سے یہ صفات مطلوب ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, اس سے جو چیز ہم کو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, فوری اس وقت انہوں نے اس حکم پہ عمل کر کے بتایا. یہ اصل میں مسلمانی ہے, یہ اصل میں اسلام ہے, یہ اصل میں فرما برداری ہے کہ ایمان والا اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دے, جو حکم ملے اس حکم پر عمل کر کے بتائے. اللہ کی طرف سے جس وقت جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہو جائے اس وقت اس حکم پر عمل کر کے بتائے. یہ مسلمانی. ہم قربانی تو دیتے ہیں جانور کی, لیکن کتنے ایسے احکامات ہیں جن احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہیں کرتے, کتنے لوگ ایسے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں خیانت کرتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں غیبت کرتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں لغو کاموں میں, لغو باتوں میں مبتلا ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزوں کو جو کام
کرنے کے ہیں ان کو کرنا ہے، جو کام چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اچھی صفات ساری کی ساری اپنانا ہے، بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کامل اور مکمل طور پہ پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیشوا بنایا۔ تو جس بندے کے اندر علمی کمال ہوگا، عملی کمال ہوگا، اللہ کے حکموں پہ جو بندہ عمل کرنے والا ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ پیشوا بنائیں گے، مقتدا بنائیں گے، اس سے دین کا کام لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔